غزہ پر اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1100 سے زائد ہو گئی۔ بچوں اور خواتین سمیت 5000 سے زائد فلسطینی زخمی۔ بمباری سے رہائشی عمارتیں اور بازار ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ بے گھر افراد کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے حماس میں انسانی جسم کے پٹھوں اور ہڈیوں تک جلانے والے ممنوعہ فاسفورس بموں کا بھی استعمال کیا۔ اسرائیل نے زمینی آپریشن کے لیے 3 لاکھ ریزرو فوجی غزہ کی سرحد پر بھیج دیے۔ اسلحے سے بھرا امریکی طیارہ بھی اسرائیل پہنچ گیا۔ حماس نے اسرائیلی بمباری کا جواب دیتے ہوئے تل ابیب، اسکلان، اشڈود اور سیدروت پر راکٹ برسا دیے۔ تل ابیب کا ایئرپورٹ آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ حماس کی کارروائیوں میں 1300 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 22 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل۔ جرمنی نے اپنے 5000 شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسرائیل فلسطین تنازع پر اجلاس آج ہوگا۔ سلامتی کونسل کا اتوار کو ہونے والا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ اجلاس میں کسی قرارداد پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ اجلاس میں شریک اکثر ارکان نے حماس کے حملے کی مذمت کی تھی۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے پہلا ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے ترک صدر طیب اردوان نے بھی ٹیلی فون پر غزہ اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو کی۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل روانہ۔ آج اسرائیلی قیادت سے ملاقات کا امکان۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کریں گے۔ حماس لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہ فلسطینیوں کو ایسے حالات میں ڈالنا چاہتے ہیں جہاں انہیں نقصان پہنچے۔ امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم سعودی ایئر لائن کی پرواز سے جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد نواز شریف دبئی جائیں گے۔ 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے سے پاکستان پہنچیں گے۔ لندن کی ایون فیلڈ رہائش گاہ سے لیگی کارکنوں نے نواز شریف کو الوداع کہا۔ شریف کو لاہور ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر لایا جائے یا سڑک کے راستے، نون لیگ کا 2 تجاویز پر غور۔ مینار پاکستان پر جلسہ گاہ میں 3 منزلہ اسٹیج تیار کیا جائے گا۔ مرکزی رہنماؤں کو عقبی گیٹ سے انٹری دی جائے گی۔ پنڈال میں مرکزی قائدین، سابق ارکان اسمبلی، کارکنان اور خواتین کے لیے الگ الگ انکلیو بنائے جائیں گے۔ دوسرے اضلاع سے آنے والے قافلوں کو راوی روڈ پر پارکنگ مہیا کی جائے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نافذ ہو گیا۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس کا اختیار محدود۔ چیف جسٹس اور اعلیٰ عدلیہ کے 2 سینئر ججز فیصلے کے مجاز۔ بینچوں کی تشکیل کا فیصلہ بھی 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی۔ انسانی حقوق کے معاملات کم از کم 3 ججوں پر مشتمل بینچ کو بھجوائے جائیں گے۔ انٹرا کورٹ اپیل پر 14 روز میں سماعت ہوگی۔ اہم نوعیت کے کیسز بھی 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہو سکیں گے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے 10-5 کے تناسب سے فیصلہ سنا دیا۔ 8-7 کے تناسب سے اپیل کے حق کے ماضی سے اطلاق کی شک کالعدم۔ 9 کے مقابلے میں 6 کے تناسب سے اپیل کے حق کی شک برقرار رکھی گئی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کا اکثریتی فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کا حکم چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 9 اکتوبر کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات کی فراہمی، فیملی، وکلا اور ذاتی معالج سے ملاقات کے لیے انٹرا کورٹ درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ فوج کے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے 34 سائنسدانوں اور انجینئرز کو تمغوں سے نواز دیا گیا۔ چکلالہ گیریجن میں پروقار تقریب۔ ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل یوسف جمال نے اعزازات اور تحائف بھی تقسیم کیے۔